اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اس وقت حسب معمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود اور سلام کو پیش کر رہے تھے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا پڑھنا اور سننا اور ہمارا جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب اور ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام سے خوش ہو اور ہمارے اس مجلس کو اللہ جل جلالہ شرف قبولیت سے نوازے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود اور سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے اور دور سے درود اور سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے. ظاہر بات ہے کہ دور سے پڑھنے کے سلسلے میں تو پہلے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں کسی جگہ سے پانی کے اوپر ہو، پانی کے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے تہہ خانے میں ہو، یا تو کیا ہے ہزاروں فیٹ اونچی بلڈنگ کے اوپر ہو، جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو فوراً اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہے. وہ اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے باپ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ فلانے نے آپ کے اوپر صلاۃ اور سلام بھیجا ہے. سمجھ میں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ بڑے آدمیوں کے پاس سلام کرنے میں یا بڑے آدمیوں کے پاس بات کرنے میں بہت ہی مہینے نکل جاتے ہیں اور مہینے نکلنے کے بعد دل کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا. لیکن یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں ادھر ہم نے درود بھیجا اور ادھر اسی منٹ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہنچاتے ہیں. اور صرف وہی نہیں بلکہ وہ فرشتے جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں نیکیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارا سلام پہنچتا ہے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہمارے درود پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں کثرت کے ساتھ ہر آن لمحے چلتے پھرتے یا ویسے بھی درود شریف اور سلام اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے رہنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مبارک ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہے. دوسری بات یہاں پر یہ جو ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی کھڑے ہو کر مزار مقدس کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. جس طریقے سے قرآن پاک میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان شہداء کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تو شہادت شہداء سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو زمین بھی نہیں کھا سکتی. اس وجہ سے قیامت تک اس جسد اطہر پر بھی کسی قسم کا کوئی اثر وغیرہ نہیں پڑے گا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مواجہہ کے طرف یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف مدینہ منورہ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں لے گئے ہیں وہ جان لیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ آج 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ ہمارے گھروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو تصویریں بعض مرتبہ اخباروں میں آتی رہتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں، وہ صرف تصوری ہے، سوچی ہوئی ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کی قبر ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ہے، کیسے ہے یا کیسی ہے، وہ آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ابھی کسی کو معلوم ہوگی بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ میری امت میری محبت میں کہیں مجھے پوجنے نہ لگے، مجھے سجدہ کرنے نہ لگے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ پر لعنت فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا وغیرہ۔ بہرحال اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھپایا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرما رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو تقریباً 500-700 سال ہو گئے، آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ حجرہ اور اس کی دیوار ویسی ہی تھی، اور اسی حجرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور ابھی وہاں ایک آدمی کے دفن کی گنجائش باقی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو ماریں گے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ایک جگہ جو خالی باقی ہے وہاں پر وہ دفن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اصل قبر مبارک یا اصل جو جگہ ہے اس کو کھولی جائے۔ آج جو حالت ہے اس کو تھوڑی سی تصور میں اگر تم دیکھنا چاہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہوگی تو میں بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تو بہت ہی چھوٹا تھا، اور اسی چھوٹے حجرے میں 4 آدمی کے دفن کرنے کی جگہ ہے، یعنی 4 آدمی لیٹ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا حجرہ ہے۔ اور اس حجرے کے ارد گرد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بنی ہوئی دیواریں تھیں، اور پھر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دیواروں کی مرمت ہوئی ہے، اس دیواروں کو بنایا گیا۔ جب 100 سال پورے ہو گئے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، دماغ میں اٹھا لینا، جب 100 سال پورے ہو گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کو ہم مجدد سے تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا اس کمرے سے آگے ایک دوسری دیوار بنائی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تو چوکونا تھا، سمجھ میں آنے، اور یہ انہوں نے جو دیوار بنائی وہ کعبہ شریف کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے 5 کونے والی دیوار بنائی، سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر بعد میں بعض والے لوگوں نے ایک تیسری اور دیوار بنائی، اور وہ تیسری دیوار بالکل اوپر تک ہے، اور وہ جس کے اوپر گنبد بھی رکھا ہوا ہے، گنبد جتنا بڑا ہے اتنی جگہ میں وہ ساری نیچے کی جگہ اس میں کور ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس وقت یہ تو 3 دیواریں سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ والی دیوار، پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی دیوار، اور پھر تیسری دیوار۔ تیسری دیوار کے بعد یہاں سے لے کر اس دیوار تک جگہ خالی ہے، اور یہاں پر ایک سنہری جالی لگائی ہوئی ہے، سمجھ میں آنے،
اور یہ سونیری جالی جو ہے وہ چاروں طرف لگی ہوئی ہے۔ اب اس سونیری جالی کے پاس 1.5 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کا جو جگہ ہے، اس جگہ کو مواجہ شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب حج میں جاتے ہیں تو وہاں سے مواجہ شریف کے اوپر آدمی جاتے ہیں۔ پہلے تو نہیں تھا، لیکن ابھی مواجہ شریف کے اوپر ایک جگہ پر محمد الرسول اللہ، ایک جگہ پر ابو بکر صدیق اور ایک جگہ پر عمر فاروق، یہ 3 تختیاں بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر اس تختی کے پاس تم کھڑے رہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس تمہارا چہرہ ہوگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کھڑے ہوئے۔ ابو بکر جان لکھا ہے وہاں ابو بکر، عمر جان لکھا ہے وہاں عمر۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت شاید 20-25 سیکنڈ سے زیادہ کھڑا نہیں رہنے دیتے، سمجھ میں آئے نہیں؟ ہاں کبھی کسی کا کوئی خوش نصیب ہو اور اس کو 2-3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اگر وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا موقع مل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ابھی تم جاؤ گے تو پھر اس صورت میں بہت ہی چلتے رہو، وہاں پولیس کھڑی ہے، وہ کھڑے ہی نہیں رہنے دیتے۔ بہرحال ان کا بھی کہنا کھڑا ہے کہ کہنا صحیح ہے کہ اتنے سارے آدمی عمرے کے لیے آتے ہیں، اتنے سارے آدمی مسجد نبوی میں آتے ہیں، ہر ایک آدمی اگر وہاں کھڑا ہو جائے گا تو بھیڑ ہو جائے گی، کسی کو سلام وغیرہ پیش کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے وہاں سے جاتے ہوئے اصل تو یہ کہ وہاں کھڑے رہو، کھڑے رہنے کے بعد اپنے گناہ کو، اپنی حالات کو تصور کرو اور کسی بڑی ذات کے سامنے، بڑے کے سامنے تم سلام پیش کر رہے ہو، لیکن اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا، بس وہاں سے گزرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس اتنا پڑھو گے، اتنے میں تو تم کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا جگہ آئے گی، وہاں ان کے اوپر سلام پڑھنا ہے، پھر حضرت عمر کی جگہ آئے گی، ان کے اوپر سلام پڑھنا ہے، پھر دونوں کے اوپر سلام پڑھنا ہے۔ یہ کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ، ابھی نہیں پہلے جب موقع ہوتا تھا، کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو کر اگر کیا ہے کوئی خاص حالت طاری ہوئی اور وہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، سلام ہاتھ چھوڑے ہوئے بالکل یوں کھڑا ہے، اس کے آنکھ میں سے آنسو جاری ہے، دل لگا ہوا ہے، وہ پولیس آئے گا اور آ کر دھکا مار کر نکالے گا، وہ کھڑا بھی نہیں رہنے دیتے، وہ رونے بھی نہیں دیتے وہاں پر۔ خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مواجہ کے سامنے اگر کوئی آدمی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو وہ سلام میں سنتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میرے اندر پھر واپس بھیجتے ہیں اور اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخ رفاعی احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تو میں بتایا تھا، سمجھ میں آیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پر سلام پڑھا تو اندر سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام یا ولدی، چونکہ ان کے ولد تھے، نسبت میں تھے، اس وجہ سے۔ اور ابھی تم نے پڑھا کہ اوروں سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب چیز کشف کی ہے، اپنے اس کان سے سنائی دے یا اس آنکھ سے دکھائی دے یہ ذرا مشکل ہے۔ ہاں اگر قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو اس صورت میں بہت کچھ وہاں پر کیا ہے کشف کے طور پر دکھائی بھی دیا جاتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ابھی بحث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب بھی جانے کا موقع ملے تو ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک ختم کرنا چاہیے، اور بقیہ وقت جتنا بھی ملے اس میں جتنا زیادہ درود پڑھ سکو، جتنا زیادہ سلام پیش کرو، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ تمہارا سلام خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔
کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مشائخین سے یہ سنا کہ مواجہ شریف کے پاس بھی اب تو بہت جانے نہیں دیتے ابھی اس حالت میں تو، لیکن ہم نے اپنے مشائخین وغیرہ سے سنا کہ پوری مسجد میں جہاں کہیں سے بھی تم سلام پڑھو گے، جہاں کہیں سے بھی تم درود پڑھو گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، ورنہ تو میں ابھی یہاں بول رہا ہوں، میرا خیال سے ہاؤس پر اگر مائک نہ ہو تو ہاؤس پر بھی نہیں سنائی دے گا، اور یہاں دفن ہوا زمین کے نیچے یا نیچے تہہ خانے میں تو کیسے سنائی دے گا۔ لیکن یہاں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے جب ہم سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ دوسری بحث ابھی یہ ہوئی کہ مواجہ کے پاس مزار مقدس کے سامنے اگر ہم گئے اور وہاں ہمیں موقع ملا تو اس وقت درود پڑھنا چاہیے وہ افضل ہے یا سلام پڑھنا افضل ہے؟ تو دونوں قول تمہارے سامنے ذکر کیے گئے۔ ایک قول یہ بتایا گیا کہ سلام پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ سلام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ایک قول یہ ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں درود پڑھنا چاہیے، اور تیسرا قول حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ دونوں جمع کرو۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں جمع کرنے میں ایک لطیفہ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی دیہاتی آ گیا تو اس نے کہا، دیہاتی گاؤڑی آدمی، اور گاؤڑی آدمی کیا کھاتے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے، تو کہا کہ بھائی دودھ اور روٹی رکھی ہوئی ہے اور گھی بھی رکھا ہوا ہے، تو روٹی اور گھی کھاؤ گے یا روٹی یا دودھ کھاؤ گے؟ تو بوڑھا یا دیہاتی بڑا چالاک تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ روٹی کے اوپر گھی چپوڑ لو اور میں اس کو دودھ کے ساتھ کھا لوں گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو یہاں فرما رہے ہیں کہ بھائی جب دونوں میں اختلاف ہے تو اچھا یہی ہے کہ سلام بھی پیش کرو اور درود بھی پیش کرو، اور یہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ، دونوں ہو جائے گا، صلاۃ بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بتایا گیا۔ اب ایک تیسری بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، لیکن آج چونکہ مضمون میں آیا اس لیے ہم یہاں سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے مفتیان، میں نے ابھی تو پورا جملہ بھی کہا نہیں، اس سے پہلے سر ہلانا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آنے؟ یا رسول اللہ سلام علیکم، یا رسول اللہ سلام علیکم کہتے ہیں کہ منع ہے۔ کس نے منع کیا؟ ہم تو منع نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم پڑھو گے تو براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، لیکن اگر یہاں تم کہو، سمجھ میں آیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے کی معرفت سلام پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے، خود جواب نہیں دیتے، لیکن منع کرتے ہیں۔ یہ حضرات کیوں منع کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آتی ہے۔ مولود تو جانتے ہی نہیں ہوں گے تم، مولود ایک چیز ہے، نہیں جانتے ہوں گے نا؟ میں بھی نہیں جانتا، چلو جان لو پھر۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ مولود پڑھی جاتی ہے اور اس مولود میں جب وہ مولود ختم ہوتی ہے، ختم ہونے کا نمبر آتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام علیکم، اس قسم کے جملے ہوتے ہیں، اور اس وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی پوچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لاتی ہے۔ اب ان کو کہو کہ ساری مولود پڑھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف نہیں لائی اور سلام کے وقت یہ آئی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، بدعتیوں نے پھیلایا ہوا راستہ ہے، اس وجہ سے یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ اب جواب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مزار مقدس کے پاس تو السلام علیکم یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنیں گے، لیکن یہاں ہم پڑھیں گے تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہاں سے پڑھنے پر یہاں درود بھی پڑھ سکتے ہو تم،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو تم، یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن یہ اعتقاد کر کے کہنا، یا لوگ چونکہ اس اعتقاد کے ساتھ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ علماء کرام منع کرتے ہیں۔ باقی اگر ہم نے اس وقت کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا، لیکن فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں، اور مرنے کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت ہی ضرورت ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ حدیث مقام محمود والی حدیث بتائی تھی، سب انبیاء تو منع کریں گے کہ نہ بھائی ہماری تو طاقت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں گر جائیں گے اور پڑے رہیں گے پتہ نہیں کب تک، اور کون سی تسبیح ہوگی، وہ سارا تسبیح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ ان کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، سمجھ میں آ گیا۔ اور ایک حدیث یاد آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بہت ہی حزین غمگین فکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بھی نکل رہے ہو۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، اور ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہ ہو یہ بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ جبریل مدینے میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے، میرا حبیب کیوں پریشان ہے، میرا حبیب کیوں غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ سلام بھیجتے ہیں، اور سلام بھیجنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، کیا رنج ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، اس قدر کیا ہے پریشانی کی حالت میں، غمگینی حالت میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لوگوں کو دلوں میں چبھ جانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میں پریشان ہوں، غمگین ہوں کہ میری امت کے گنہگار لوگوں کا کیا ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنی حالت کی فکر نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی نبی ہو، ایسا کوئی رسول ہو، ایسا کوئی آدمی ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ خود ہی سوچ لو۔ وقت کم ہے اس لیے زیادہ نہیں بول رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اپنی امت کا غم ستا رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، جیسے ہماری حالت ہے، ان کا کیا ہوگا؟ توبہ بھی نہیں کرتے نا، اتنا گناہ کے ساتھ توبہ ہو توبہ بھی نہیں ہم کرتے۔ خیر، حضرت جبریل تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ آپ کا حبیب یہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ ہم تم کو خوش کر دیں گے، ہم تم کو خوش کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غم مت کرو، ہم تم کو خوش کر دیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں کہ جب تک میری امت کا ایک بھی آدمی جہنم میں رہے گا میں خوش ہونے والا نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بھی ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی رحمتیں ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد ان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے بتایا تھا کہ دیوبندی حضرات درود پڑھنے میں بہت بخیلی کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ کا تعداد ہونی چاہیے اور وہ پوری کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے واقعات یہ درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، آگے کتاب میں آئیں گے بھی، لیکن آج صرف اسی پر، اور یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہم تو عالم لوگ ہیں، جانتے ہیں کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت برکتیں ہیں، اس سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنتوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ، جو سنتیں ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، کم سے کم اس سنتوں پر تو عمل کرو، سمجھ میں آ گیا۔ نماز کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، بغیر سنت پڑھے یہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور انشاءاللہ روزانہ 300 مرتبہ یا پھر جتنا بھی ہو سکے درود شریف کے اہتمام کرنا چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ مغرب کے بعد ہر اذان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن مغرب کے خصوصیت کے ساتھ، چونکہ ہم لوگ مسجدی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو دعا ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے مقام محمود کی دعا کی، ہم دعا کریں تو بھی اور دعا نہ کریں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تو ہے ہی وہ عہدہ، سمجھ میں، اور ہم ذرا سا کہہ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اور بزرگوں اور دوستو، ایک بات یہ بتاؤں کہ تم لوگوں کے لیے ایک دوسری بھی نسبت ہے، سمجھ میں آنے، تم کو یا تم اپنے آپ کو مہمانان رسول کہتے ہو۔ ارے پڑھنے والے یہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، کیا کہتے ہیں؟ مہمانان رسول۔ تو مہمان ہو کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو کر اپنے میزبان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں کرتے یا کچھ نہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ حضرات کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ خان صاحب، یہ آج کی مجلس درود کی مجلس کے اوپر ختم ہو رہی ہے جی۔ ہر قسم کے درود سب شریک کر سکتے ہیں؟ جی نہیں محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اگر غلطی سے کوئی غلط بات ہو گئی تو اس گناہ کو ہم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، مدرسے میں ہر طرح خیر اور برکت پیدا فرما، ہر قسم کے الجھن سے صفائی نصیب فرما۔ یا اللہ، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اخلاص کامل نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ، آئندہ پھر اسی طریقے سے، اس سے بھی اچھے طریقے پر مجلسوں کو قائم کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما، اور ایسی مجلسیں اور بھی جگہ پر قائم ہو، اس کی صورتیں پیدا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر والے، ہمارے اولاد، اولاد کی اولاد، اور ہمارے رشتہ دار، دوست احباب اور پوری امت محمدیہ کے اوپر خیر فرما۔ یا اللہ، ہندوستان کے مسلمان بہت ہی پریشان حال ہیں،
یہ ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر اس ظالم کو اور ان ظالم حکمرانوں کو اور ظالم چیزوں کو اس سے دور فرما، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ساتھ آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔